اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 40 سے 46 یعنی 5ویں رکوع کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ لفظ بنی اسرائیل کون سے پیغمبر کی اولاد کے لیے استعمال ہوا؟ جواب، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون کون سی نعمتیں دی تھیں؟ جواب، سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت۔ ان کو سب جہاں والوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت دینی لحاظ سے بھی تھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تینوں کتابیں بھی انہی میں آئیں۔ بادشاہت، علم، امامت اور دنیاوی عروج ان کو نصیب ہوا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون سا عہد پورا کرنے کو کہا؟ جواب، بنی اسرائیل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ اس آیت میں اسی عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سوال، بِعَہْدِکُم، اس سے مراد کون سا عہد ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے عہد، یعنی فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس کو تسلیم کرو، اس کی صدا پر لبیک کہو تو میرے انعام و اکرام مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ سوال، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکاری نہ بنو، یہ کیوں کہا؟ جواب، یعنی قرآن پاک کی تکذیب کرنے والوں میں اول مت بنو۔ تمہیں تو سب معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تم تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ سوال، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے عوض آیات نہ بیچو، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، یعنی تم ان کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سوال، حق کو باطل سے ملانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، حق بات کو اس طرح گول مول کر کے پیش کرنا، اس میں اس طرح جھوٹ شامل کرنا کہ اصل حقیقت چھپ جائے۔ بنی اسرائیل کے لیے حق کو قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ تھی؟ جواب، انا، حسد اور تکبر۔ سوال، آیت نمبر 43، اس میں کون کون سے 3 احکامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا۔ سوال، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، نماز باجماعت، عبادات میں اجتماعیت کی طرف۔ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھو جس میں رکوع بھی ہو اور جو باجماعت ہو۔ آیت نمبر 44۔ سوال، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ،
بر کا کیا مطلب ہے؟ جواب، نیکی کا راستہ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، ان آیات کے اصل مخاطب یہودی علماء ہیں جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا، یعنی دوسروں سے نیکی کرنے کا مطالبہ کرنا اور خود وہ نیکی نہ کرنا۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے مانگنی ہے؟ جواب، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کون سے لوگوں کے لیے نماز مشکل نہیں؟ جواب، ان خشوع رکھنے والوں پر، ان ڈرنے والوں پر یہ نماز بھاری نہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے ہیں۔ سوال، خشوع کون سی کیفیت ہے؟ جواب، ایسی کیفیت جس میں قلبی سکون ہو، انسان کے اندر اور باہر دونوں کا جھکاؤ۔ آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ سوال، آیت نمبر 46 کے مطابق خاشعین کی وضاحت کریں۔ جواب، یعنی خاشعین وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں۔ ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت گراں ہوتی ہے، اور جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 5 یہاں مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔